بائبل بورڈ سبق 84 امریکی انڈینز کا مسیحی مشن مقصد ہیلو اور اچھا دن۔ یہ بائبل بارڈ ہے۔ ایک بارڈ ایک کہانی سنانے والا ہوتا ہے جو کسی خاص زبانی روایت سے وابستہ روایتی عبارتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ میں یہاں تلاوت کرنے اور اس بات کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں کہ بائبل کا لٹریچر اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ خدا کون ہے اور کون انسان ہے۔ سبق: یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آج ہیں۔ 16ویں صدی کے اوائل میں سے 19ویں صدی تک مختلف چرچ گروپس نے کینیڈا، ریاستہائے متحدہ اور وسطی اور جنوبی امریکہ کے مقامی امریکی ہندوستانیوں کو مشن کرنے کی کوشش کی۔ ان ابتدائی کوششوں کے پیچھے محرک قوت وہ نہیں تھی جسے ہم اب مسیحی انجیلی بشارت کہتے ہیں۔ ان میں سے بہت سی مذہبی کوششوں کے لیے محرک قوت بائبل کی کہانی کے بارے میں مسیحیوں کی سمجھ میں ایک تاریخی غلطی تھی۔ دوسرا کنگز 6:17 میں متن اسرائیل کے 10 شمالی قبائل کو ان کی سرزمین سے اشوری سلطنت نے جلا وطن کرنے کی کہانی کا خلاصہ کرتا ہے۔ ہوشیع کے 9ویں سال 722 قبل مسیح میں اسور کے بادشاہ سلمانسر دوم نے سامریا پر قبضہ کیا اور اسرائیل کو اسور لے گئے اور انہیں حلہ اور حبور میں دریائے گوزان پر اور مادیوں کے شہروں میں رکھا۔ تبصرہ: مذکور جگہیں اب عراق اور ایران میں ہیں۔ مذہبی روایت کے مطابق اسرائیل کے 12 میں سے 10 قبائل اسرائیل کی شمالی سلطنت کا حصہ تھے جنہیں اشوریوں نے فتح کیا اور پھر اس سرزمین سے جلا وطن کر کے 8ویں صدی قبل مسیح میں اپنی سلطنت میں دوبارہ آباد کیے۔ چونکہ تاریخ ریکارڈ اس گروہ کا نام لے کر ذکر کرنا بند کرتے نظر آتے ہیں، اس کے بعد ان کے منتشر ہونے کی وجہ سے قرون وسطی کے آخر میں ایک معمہ بن گیا۔ 10 گمشدہ قبائل کی کہانیاں یورپی مسیحیوں میں اس وقت قبول ہوئی جب نئی دنیا میں مقامی لوگوں کی دریافت ہوئی۔ یورپ میں کچھ مسیحیوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ یہ مقامی لوگ ہیں، شمالی اور جنوبی امریکہ کے مقامی امریکی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل کی اولاد تھی۔ معمہ حل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ تبصرہ: اس نظریے کے بہت سے ذرائع میں سے ایک امریکہ اور یہودی ہیں۔ یہاں اہل ملات کی امریکیہ اس نسل کے ہیں۔ بذریعہ تھامس تھروڈ ایک اور ذریعہ ہے دی ایرر اینڈ دی مایا، ڈیاگو ڈی لینڈا اینڈ دی اکاؤنٹ آف دی تھنگز آف یوکاٹن ایز میتھیو رسٹال دیگر۔ اس سے کیوں فرق پڑے گا کہ آیا امریکی ہندوستانی 10 قبائل کے یہودی تھے جو اسرائیل کی سرزمین سے جلا وطن ہوئے اور شمالی میسوپوٹیمیا میں جلا وطن اور دوبارہ آباد ہوئے۔ یورپی مسیحیوں نے اس خیال پر 2 بالکل مختلف رد عمل پیش کیے۔ اگر امریکی ہندوستانی یہودی تھے جنہیں خدا نے وعدہ شدہ سرزمین سے جلا وطن کر کے ان کی بت پرستی کی سزا دی تھی، پھر چونکہ وہ خدا کی لعنت کے تحت تھے ان کو غلام بنایا، قتل کرنا یا لوٹنا جائز تھا۔ تاہم اگر امریکہ کے مقامی لوگ یہودی تھے جو شور میں جلا وطنی کے بعد امریکہ چلے گئے تھے اور وہ اپنی سزا کو قبول کرنے اور مسیحی بننے کے لیے مسیح کی طرف رجوع کرنے والے تھے، پھر یسوع مسیح آسمان سے زمین پر واپس آئیں گے اور زمین پر اپنی 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز کریں گے۔ ایک دوسرے نقطہ نظر میں یہ ہندوستانی مسیحی کے آسمان سے زمین پر واپس آنے کی کلید ہے۔
اس خیال کے بارے میں کہ امریکہ ہندوستانی 10 گمشدہ قبائل کے یہودی تھے، یہ دو رد عمل درج ذیل وجوہات کی بنا پر بہت مختلف تھے۔ اس خیال پر کہ امریکی ہندوستانی 10 گمشدہ قبائل کے یہودی تھے کہ یہ دو رد عمل درج ذیل وجوہات کی بنا پر بہت مختلف تھے، اس نظریے نے یورپی سیاسی اور فوجی طاقتوں کو سونے اور دیگر دولت کی تلاش میں ہندوستانیوں کو تباہ کرنے کا جواز فراہم کیا۔ کرسٹوفر کولمبس جیسے یورپی متلاشیوں اور ہرنان کوٹس جیسے فاتحین اور ہندوستانیوں کے درمیان ابتدائی رابطوں نے مقامی آبادیوں میں چیچک جیسی بیماریاں لا دیں۔ ٹینوچٹیلین جیسے مقامات ایزٹیک کے دارالحکومت، جس میں اب میکسیکو سٹی ہے، 90% آبادی مر گئی۔ جب یورپیوں نے تباہی دیکھی تو بعض نے اس خدا کی لعنت قرار دیا جو ان کے خیال میں ہندوستانیوں پر پڑی تھی، ان کے یہودی کفر اور بت پرستی کے لیے۔ تاہم یہ نظریہ کہ ہندوستانی 10 گمشدہ قبائل کے یہودی تھے، دوسرے یورپیوں کو مسیحی فرقوں سے مختلف منتشرزیشن کی کوششوں کی طرف لے گئے، جو سوچتے تھے کہ اگر ہندوستانیوں کو تبدیل کر دیا گیا تو مشنائزر مسیح کو آسمان سے واپس لے آئیں گے۔ یہ عظیم خیال اضافی بائبل تھا۔ بائبل کا متن اس کی تاکید نہیں کرتا۔ اس کے باوجود چونکہ عام یورپی نے بائبل کو نہیں پڑھا تھا اور نہ ہی اس کے مالک تھے، اس لیے یہ خیال کہ امریکی ہندوستانی 10 گمشدہ قبائل کے یہودی تھے معنی خیز ہے۔ بات چیت۔ بائبل بورڈ بائبل کے متن کو دیکھتا ہے کہ خدا کون ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، اور کون انسان، خدا اور دوسروں کے لیے ہے۔ یاد رکھیں بائبل دو چیز ہیں، ایک مقدس کتاب ہے جب یہ خدا کے بارے میں ایسی چیزوں کو ظاہر کرتی ہے جو ہم دوسری صورت میں نہیں جان سکتے تھے، اور یہ ادب ہے جب یہ انسانیت کی کہانی بیان کرتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور شواہد اکٹھے ہوتے گئے اور مقامی ثقافتوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوتی گئیں، یہ خیال کہ یہ لوگ گمشدہ 10 قبائل کے یہودی تھے اعتبار کھو گیا۔ آثار قدیمیہ کے عروج اور مشرق وسطی کی سلطنتوں اور طریقوں کے بارے میں تاریخی توسیع کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ 10 کھوئے ہوئے قبائل کبھی نہیں کھوئے تھے۔ در حقیقت سائرس دو کے حکم سے اشوری یہودی اپنے وطن واپس آئے، اور بعد میں دارا اول 519 قبل مسیح نے انہیں اپنے مذہب مندر کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ تبصرہ: ان واقعات کی عصری تاریخ کے لیے بائبل، عزرا اور نہمیہ کی کتابیں دیکھیں۔ بائبل بورڈ ان مشنائزیشنز کی کوششوں کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر حقیر تھے۔ کینیڈا، امریکہ اور پیراگوئے میں سوسائٹی آف جیسس ریسوسٹس کے کیتھولک مشن، میکسیکو، کیلیفورنیا اور بولیویا میں پریئرز مائنز کا آرڈر، کیریبین، وسطی امریکہ اور جنوبی امریکہ میں مبلغین کی ترتیب، اور آرڈر آف سینٹ ایگسٹین نے میکسیکو، پیرو، کولمبیا میں ایسے طریقے استعمال کیے جن میں تشدد، غلامی، دوبارہ آباد کاری اور یورپی ثقافتی طریقوں کا نفاذ شامل تھا۔ گویا یہ مسیحی تبدیلی کا ایک ضروری پہلو تھا۔ چرچ آف انگلینڈ کی سوسائٹی فار دی پروپیگیشن آف دی گوسپل ان فارن پارٹس (SPG) برطانوی کالونیوں کے مقامی لوگوں میں اپنے کام میں زیادہ بہتر نہیں تھے۔ موراویاں چرچ
یونٹس پریٹرم، مشرقی ریاستہائے متحدہ، گرین لینڈ اور موئیکین قبائل کے درمیان کیریبین میں مشن کیا گیا۔ نیو انگلینڈ میں انجیل کی تبلیغ کرنے والی کمپنی پیورٹن کے ذریعے ایک ملا جلا پیغام تھا۔ بعض اوقات مقامی لوگوں کے ساتھ احترام کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا اور بعض اوقات دوسرے مشنریوں کی طرح کام کرتے تھے جنہوں نے ہندوستانیوں کا استعمال کرنے یا حتیٰ کہ زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے لیے وحشت کے طور پر دیکھا تھا۔ تبصرہ: دیکھیں جان ایلٹ کی زندگی از نہمیہ ایڈمز 1847، خاص طور پر ابواب 3، 5 اور ایون جونز 1788 تا 1872، ایک بپتسمہ دینے والے مشنری جنہوں نے چروکی میں بائبل کا ترجمہ کیا۔ اینڈریو جیکسن کی ہندوستانی ہٹانے کی پالیسی اور غلامی کے مخالفت نہیں کی۔ چروکی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اس نے شمالی کیرولینا سے اوکلاہوما تک ان کی زبردستی نقل مکانی کے دوران ان کے ساتھ آنسوؤں کی پگڈنڈی چلائی۔ خلاصہ: مسیحی گروہ بامشمول پیورٹن، کیتھولک، پریسبیٹرین، میتھوڈسٹ، انگلکن اور بیپٹسٹ نے مقامی لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے مشنریوں کو امریکہ بھیجا، چاہے وہ گمشدہ قبائل کے ذریعے پر یقین رکھتے ہو یا نہیں۔ جائزہ لینے پر ایسا لگتا ہے کہ مشنری جن کے بنیاد مشنری کوشش نئے عہد نامہ یا بائبل کے دیگر حصوں کا مقامی لوگوں کی زبانوں میں ترجمہ کر رہی تھی، وہ مسیحی اصولوں کے ساتھ زیادہ موافق تھے، تاکہ وہ اکثر ان لوگوں کو اعلیٰ درجہ پر رکھتے تھے جن کا وہ مشن کرتے تھے اور ان کے ساتھ شفقت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ دوسری مشنری کوششیں جنہوں نے مذہب تبدیل کرنے والوں کو پیدا کرنے کے لیے دھمکی اور طاقت کا استعمال کیا، ایسا لگتا ہے کہ نئے عہد نامہ مسیحیت کے پورے تصور سے محروم ہو گئے ہیں۔ بائبل بورڈ نے بائبل کے متن میں خدا یا انسانیت کے بارے میں بائبل کے نظریے میں کسی کو زبردستی تبدیل کرنے کی اجازت دینے والے کسی مواقع یا حوالہ کو نہیں دیکھا۔ میں نے اسے 60 سے زیادہ بار ہر لفظ کو کور ٹو کور پڑھا ہے، اسے نہیں دیکھا۔ تاہم یہ سچ ہے کہ مسیحیت کے مختلف فرقوں نے، جیسے اسلام، اپنے مذہب میں تبدیل ہونے والوں کو پیدا کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا ہے۔ نئی دنیا کے مقامی لوگوں کے مشنرائزیشن کی تاریخ اس بات کی ایک مثال ہے کہ جب بائبل کی تعلیم سے ناواقف لوگ مذہب کو استعمال کرنے کے لیے رعایا کے لوگوں پر ظلم کا جواز پیش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ بائبل مشنرائزیشن کے بارے میں درج ذیل اعلانات کرتی ہے۔ میتھیو 18 باب 28 آیت: تب یسوع ان کے پاس آئے اور کہا کہ آسمان اور زمین کا سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، اس لیے جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ مرکز 15 باب 16 آیت: اس نے ان سے کہا تمام دنیا میں ملو اور تمام مخلوقات کو خوشخبری سناؤ۔ لوکا 46 باب 24 آیت میں اس نے ان سے کہا جو لکھا ہے وہ یہ ہے، مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع ہو کر تمام قوموں کو اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے گی۔ امثال 8 باب پہلی آیت: تم یروشلم اور سارے یہودیہ اور سامریہ میں اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ شاگرد بنانا، تبلیغ کرنا اور اپنے بائبل کے عقیدے کی گواہی دینا پرتشدد کارروائیاں نہیں ہیں۔ صرف وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ بائبل کیا تعلیم دیتی ہے کہ خدا کون ہے اور وہ
کسی کی زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے جواز کے لیے بائبل کے متن کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ نئے عہد نامے کی مشائزیشن کا پورا خیال ہر اس شخص کو سمجھا رہا ہے جو یہ سننا چاہتا ہے کہ خدا کون ہے، اور انہیں بائبل کا خدا اور یسوع مسیح کی شخصیت پر اپنا ذاتی ایمان رکھنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ مشنائزیشن کے نئے عہد نامے کی مثال میں کوئی مشنری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کسی پیغام یا اتھارٹی کو قبول کرنے کے لیے ماریں۔ حقیقی انجیل کی تبلیغ کبھی ہندوکوں اور سنگینیوں کی دھمکی کے تحت نہیں کی جاتی۔ گواہ صرف وہی بیان کرتے ہیں جو انہوں نے ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے۔ وہ دوسروں کو بھی ایسا ہی تجربہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ مسیح مشن کے بارے میں ایسا کیا ہے جو کچھ لوگوں کو ناراض کرتا ہے؟ کچھ لوگ مسیح مشن کو جبر، استعمار یا ثقافتی مسلط کرنے کی تاریخی مثالوں سے جوڑ سکتے ہیں جن پر اس پوڈ کاسٹ میں بحث کی گئی ہے۔ ایک اور مکان یہ ہے کہ مسیح پیغام سن کر لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کا وجود مذہب یا عالمی نظریہ حملہ آور ہے۔ یہ تجویز کہ کسی میں کسی چیز کی کمی ہے، خاص طور پر روحانی معائنوں میں، ناراض کی طرف سے قابل مذمت یا دخل اندازی کے طور پر حقیقی مسنائزیشن معلومات کو بانٹنے کا ایک عمل ہے۔ لہٰذا کسی مسیحی شخص کے شیئر کرنے، گواہی دینے، تبلیغ کرنے یا شاگرد بنانے پر اعتراضات خود ایکٹ سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ اعتراض کرنے والے کی اپنی ذاتی یا تاریخی شکایت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایک حقیقی مسیحی گواہی آپ کو پریشان کرتی ہے تو مسئلہ آپ میں ہو سکتا ہے، نہ کہ پیغام میں۔ نتیجہ: یہ بائبل بورڈ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر قرات پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ کوئی کلفشار نہیں، خرگوش کے راستے نہیں۔ بائبل بورڈ پیش کرتا ہے جو بائبل کسی موضوع کے بارے میں سکھاتی ہے۔ میں آپ کو کسی مذہب میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ بائبل بورڈ پوڈ کاسٹ معلوماتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بائبل کا ادب دراصل کیا بیان کرتا ہے۔ یہ جو نظریات اور تصورات پیش کرتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ کبھی بھی بائبل کے خیالات سے منسلک نہیں ہوتے ہیں۔ اپنا فیصلہ خود کریں، چاہے آپ بائبل کے بیانات سے متفق ہو یا اختلاف۔ پیٹریون پر بائبل بورڈ پوڈ کاسٹ کی حمایت کریں۔ کم از کم $1 ہفتہ یا $5 ماہ مدد کرتا ہے۔ پوڈ کاسٹ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آپ گو فنڈ می پر بھی دے سکتے ہیں۔ بائبل بورڈ خود کوئی تنخواہ نہیں لیتا اور وزارت کے حامیوں کے تحائف سے مالی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ بائبل بورڈ US@gmail.com پر کوئی بھی سوال یا تبصرہ بھیجیں جو آپ پیش کرتے ہیں۔ آپ سے سن کر خوشی ہوئی۔ کنکشنز: مندرجہ ذیل کے طور پر بائبل بورڈ کے مواد کی پیروی اور اشتراک کرنے کے لیے پیشگی۔ شکریہ۔